اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اما بعد، میرے عزیز بزرگ و دوستوں، حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور جو اللہ کے گھر آتا ہے اس کا اکرام ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن میں اللہ مسجدوں کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اور بھی احادیث کے اندر بیان فرمایا گیا ہے. اس کا مفہوم و خلاصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں میں آتے ہیں انہیں قیامت کے دن کے نور کی خوشخبری سنا دی. اور بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، وہ اکثر اوقات جو رہتے ہیں مساجد کے اندر گزارتے ہیں. حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ مسجدوں میں بکثرت آنے والے لوگ مسجدوں کے کھوٹے ہیں. جب وہ کسی کام سے باہر رہتے ہیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں ان کے کاموں میں. اگر وہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، مزاج پرسی کرنے کے لیے ان کے گھر پہ آتے ہیں. تو اس لیے ہم کو مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر اور کوشش کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور فرمانے لگے کہ ہم لوگ مسجد سے دور ہیں اور مسجد کے قریب میں گھر بنانا چاہتے ہیں تاکہ مسجد میں قریب ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر ہو وہیں پر رہو، کیونکہ تمہارے گھر سے نکل کر مسجد کو جو تم آتے ہو تمہیں ہر قدم کا حساب دیا جائے. تمہارے ہر قدم پہ تم کو نیکی لکھی جائے گی اور تمہارے گناہوں کو معاف کیا جائے. تو بظاہر تم جتنی دور سے آؤ گے میرے قدم تمہارے زیادہ ہوں گے، جس کی وجہ سے تمہارے گناہ مٹتے رہیں گے اور تمہاری نیکی بڑھتے رہیں گے. اللہ کی رحمتیں خاص جو ہوتی ہیں وہ مساجد کے اوپر یہ کرتی ہیں. عام رحمتیں برکتیں اللہ کی تو تمام مخلوق کے اوپر ہے، تو غیر ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ رحمت کے سائے میں رکھے. لیکن خاص رحمتیں بھی ہوتی ہیں اللہ کی. ان خاص رحمتیں جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے اوپر کرتی ہیں، اور دنیا کے تمام مساجد خانہ کعبہ کے تابع، وہاں سے جو برکتیں وہاں پر اترتی ہیں اس کی برکتیں دنیا کے تمام مساجد کے اندر پھیلتی ہیں. تو ہم جتنا مسجد میں آئیں گے، مسجد سے لگاؤ رکھیں گے، مسجد سے دلچسپی رکھیں گے، مسجد سے محبت رکھیں گے، مسجد کو آباد کرنے کی فکریں کریں گے، اتنا زیادہ اللہ کی جو خاص رحمت ہے اس میں ہمارا حصہ ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہماری نمازیں ہو رہی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا احسان کہ ہم چلو پڑھ لے رہے نماز، لیکن ہم کو ساتھ ہی ساتھ یہ فکر بھی ہونا ہے کہ یہ جو اللہ کا گھر ہے، یہ جو مسجد جس کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا ہے، یہ گھر کیسے آباد ہو جائے اس کی فکر ہونا ہے. مسجدوں کو شاندار بنانا ہے، مسجدوں میں مصلیوں کے لیے سہولتیں مہیا کرنا ہے. اس کا ایک الگ ثواب سے ہے، اسے منع نہیں کیا جا رہا ہے. یہ سہولت مہیا کرنا تاکہ مصلی آئیں، زیادہ سے زیادہ سہولتیں ان کو میسر ہو. لیکن اصل جو مقصد ہے، اصل جو منشا ہے وہ مسجد آباد ہونا ہے، اور مسجد آباد ہوگی مصلیوں سے. اور مصلیوں کو مسجد میں لانے کے لیے ہم جو کوشش اور محنت کریں گے، چاہے وہ زبان سے الفاظ کے ذریعے سے ہو، تعلیم کے ذریعے سے ہو، یا کسی اور ہیلپنگ کے ذریعے سے، مدد کے ذریعے سے لوگوں کو مسجد سے جوڑتے رہیں گے، مسجد کو آنے کا اس کو عادی بناتے رہیں گے، تو
تو اس سے مسجد آباد ہوگی تو تمہارے اللہ تعالیٰ تمہارے کو رحمت برکت عطا کرے۔ یہ جو اللہ کے گھر ہے، یہ جو مسجدیں ہیں، یہ مسجدیں جو ہے دعائیں بھی دیتی ہیں اور یہی مسجدیں بددعائیں بھی دیتی ہیں۔ جو لوگ اس کی فکر کرتے ہیں آبادی کے لیے، مسجد کو آباد کرنے کے لیے محنتیں کوششیں کرتے رہتے ہیں، جس سے مسجد آباد ہوتی ہے، مصلی پڑھتے رہتے ہیں، نمازی پڑھتے رہتے ہیں مسجد کے اندر، تو مسجد دعائیں دیتی ہے کہ اے اللہ جس طرح ان لوگوں نے مجھ کو آباد کرنے کی کوشش و محنت کی ہے، مجھ کو آباد رکھا ہے، یہ اللہ تو بھی انہیں آباد فرما، ان کی نسلوں کو آباد فرما۔ اور جب مسجدوں کو آباد کرنے کی فکریں ختم ہو جاتی ہیں، مصلیوں کے اوپر محنت نہیں ہوتی ہے، مسجد میں مصلی بڑھنے کی فکر اور کوششیں نہیں ہوتی ہیں، مسجد کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مسجد کو ویران کی طرح کر دیا جاتا ہے، پڑھے نہیں پڑھے ہمیں اس سے کیا، تو رفتہ رفتہ جو مسجد ویران ہوتے رہتی ہے، تو پھر مسجد شکوہ شکایت کرتی ہے اللہ سے، بددعا دیتی ہے مسجد کہ اللہ جس طرح یہاں کے لوگوں نے مجھ کو برباد کیا، مجھ کو غیر آباد کیا، اے اللہ تو بھی ان کو غیر آباد کر، اس طرح لوگ مجھ کو برباد کرے، اللہ ان کی نسلوں کو برباد کر۔ یہ بزرگوں کے قول کے اندر، بزرگوں کی کتابوں کے اندر آپ کو بات ملے گی، اور کئی ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جو لوگوں نے اپنے نحوست میں لکھے ہیں، سوانی حیاتوں میں لکھا ہے۔ ایک اللہ کے ولی کسی سفر میں گئے اور مسجد میں قیام کیا، جو کہ ویران سی تھی مسجد، آبادی بہت تھی لیکن مسجد ویران تھی۔ وہ شام میں وہاں پر قیام کرے تو کسی کے رونے کی آواز ان کو سنائی، اللہ والے تھے، نیک تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ وہاں کی عوام کو، وہاں کی جو لوگ ہیں ان کو عبرت، ایک سبق دینا چاہ رہے تھے۔ تو مسجد ایک رونے کی ان کو جب آواز آئی تو وہ فکر مند ہو گئے اور تلاش کرنے لگے کہ آواز کہاں سے رہی ہے۔ بہت غور و فوج کرے، دیکھے ادھر ادھر کوئی دکھ رہا نہیں اور آواز آ رہی ہے رونے کی، اور ایسی رونے کی رشکیوں پہ آ کے رو رہے ہیں کوئی۔ واللہ والے صاحب سمجھ گئے کہ یہاں پر کوئی دوسری مخلوق ہے شاید، اور انہوں مخاطب ہو کے کہنے لگے یہ آواز جس کی بھی ہے وہ ظاہر ہو، سامنے آئے، اپنا مدعا میرے سامنے رکھے، کس وجہ سے تمہارا کو رونا ہے۔ تو مسجد ان سے مخاطب ہو کے کہنے لگی کہ میں مسجد ہوں، اور میں رو اس رہی ہوں کہ مجھ کو ویران سا کر دیا گیا ہے، یہاں پر آبادی بہت ہے لیکن کوئی میری فکر نہیں کرتے، مجھ کو آباد کرنے کی فکر نہیں ہوتی، میں ویران سی ہو گئی۔ تو انہوں نے اسی وقت پہ لوگوں کو، وہاں کے عوام کو آواز دی، لوگوں کو بلائے، لوگوں سے مخاطب ہو گئے، وہیں پر دین کی بات چھڑ گئی، دین کے اوپر بات سمجھانے لگے لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ ایک آواز آتی ہے رونے کی، تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی دوسری مخلوق ہے وہاں پر، دوسری مخلوق جو نظر نہیں آ رہی، خالی آواز آ رہی ہے رونے کی، تو لوگ دوسری چیز سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی جن آ گیا ہوگا، کوئی شیطان آ گیا وغیرہ وغیرہ، جیسا ایک کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی کا دھیان ہی نہیں کہا کہ مسجد بھی روتی ہے، کیونکہ معلوم ہی نہیں تھا کسی کو مسجد بھی روتی ہے۔ تو بزرگ نے جب ان سے کہا کہ بھائی یہاں پر رونے کی آواز آتی ہے، آپ کو شاید معلوم ہے، لوگوں نے کہا کہ ہاں یہاں پر ہم پہلے ہی آپ کو بولے کہ مسجد وہاں پر قیام مت کیجیے، آپ کو یہ احساس ہوگا اس کا۔ بولے کہ نہیں، یہاں پر کوئی دوسری مخلوق نہیں رو رہی ہے، بلکہ یہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر رو رہا ہے، اور یہ مسجد اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے مجھ سے مخاطب ہو کے کہنے لگی کہ یہاں کی بستی کے لوگ مجھ کو ویران کر دیے ہیں، میری فکر نہیں کرتے ہیں، تو میں روتی ہوں، مجھے رونا آتا ہے، میں روتی ہوں۔ پھر لوگوں نے وہاں پر توبہ اللہ کی استغفار کرے، پھر وہاں سے مسجد کو آباد کرنے کی فکریں ہو۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں کئی لوگوں کو اس کا سابقہ بھی پڑا ہے، اور خود ہم کو بھی اس کا سابقہ پڑا ہے۔ کئی کھیڑے گاؤں کے اندر جب پیدل جماعت میں گئے تھے ہم بھی،
تو کئی ایسی مسجدیں تھیں جو ویران تھیں، مسجدوں میں جالے پڑے ہوئے تھے، مسجد کو آباد کرنے کی فکر ہی نہیں تھی لوگوں کی. محنت کر کے کوششیں کر کے وہاں پر مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے لوگوں کو سمجھاتے رہے، بولتے رہے. آپ کے اپنے تجربے میں بھی کئی چیزیں دیکھے ہو کہ آپ بھی آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا، کبھی سفروں میں گئے آپ، یا کبھی آپ کے اپنے خود کے علاقوں میں بھی کہ کئی مسجدیں ایسے ویران ہوتی ہیں، اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ بھائی وہاں کے لوگ کیا کر رہے ہیں، وہاں کے عوام کیا کر رہی ہے، مسجد کو نہیں دیکھ رہی، ایسا کہتا چھوڑ دیے اس کو ویران. آپ کبھی اپنے آپ پہ غور کیجیے، وہاں کے لوگ کو چھوڑ دیجیے. جو مسجد آپ کی بستی کی خود کی مسجد ہے آپ کی، اس آپ کی خود کی بستی کی مسجد میں آپ کیا فکر اور کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کتنے مرتبہ مسجد کو جا رہے ہیں؟ آپ اپنی طرف سے غور کیجیے. میں جمعے کو آ گیا مسجد آباد ہو گئی، میں فجر میں آ گیا کبھی مسجد آباد ہو گئی. ہم جس طرح سے مسجد سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ وقت ملا پڑھ لیے، وقت ملا چھوڑ دیے، دل بولا آگے مسجد کو، دل نے بولا چھوڑ چلے گئے، نماز چھوٹ گئی ہماری. اسی طرح سے ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ جمعے بھی چھوٹ جاتے ہیں انسان کے، عیدوں کی نمازیں تک چھوٹ جاتی ہے کئی لوگوں کی، اور ایسے ہوتے ہوتے مسجد ویران ہو جاتی، مسجد کی فکریں ختم ہوتی، انسانیت وہاں سے بستی ختم ہو جاتی. عذابوں کے ذریعے سے عذاب کسی بھی طریقے کا ہو سکتا ہو، زلزلے کا ذریعہ بھی بن سکتا، طوفانوں کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، یا پھر فسادات کے ذریعے سے بھی بستی برباد ہو جاتی ہے، آبادی برباد ہو جاتی ہے، کاروبار برباد ہو جاتا ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے جہاں مسجد ویران ہو. اس لیے مسجدوں کو آباد کرنے کی ہم فکر اور کوشش کریں. اللہ کا گھر ہے، ہم اپنے گھر کی تو بڑی فکر کرتے ہیں، سال 6 مہینے ہو گئے گھر کو کلر نہیں ہوا، چننا نہیں ہوا، تو فکر ہوتی ہے ہمارے کہ بھائی سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، کلر نہیں مارے، چننا نہیں مارے، سال 2 سال مارنا کتنا کیسا دکھ رہا گھر، کلر پورا ٹھیک ہو گیا، گھر کا چننا ٹھیک ہو گیا. کبھی مسجد کی فکر کریں. جو کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو اور نواز رہا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ان کی اولادوں میں، ان کے کاروباروں میں، ان کی زندگی میں الحمدللہ برکتیں ہو رہی ہیں. لیکن ہم اپنی جگہ سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں مسجد کے، ہم مسجد کی کمیٹی کے صدر نہیں ہیں تو ہماری ذمہ داری نہیں. آپ کی خود کی ذمہ داری ہے. آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی حدیث میں یہ بیان نہیں کیا گیا ہے کہ مسجد ہے تو امام کا کام ہے مسجد کو آباد کرنا، مؤذن کا کام ہے مسجد کو آباد کرنا، کسی مفتی کا کام ہے مسجد کو آباد کرنا، کسی عالم کا کام ہے، کسی حافظ کا کام ہے، یا مسجد کا جو صدر ہے اس کی ذمہ داری ہے مسجد کو آباد کرنا. مسجد کا ٹرسٹی ہے، ممبر ہے تو نہیں دیکھ لینا مسجد کو، میں نہیں دیکھتا ہوں. کسی حدیث قرآن میں آپ بتا نہیں سکتے اس چیز. ہر ایک کی ذمہ داری وہ تو مسجد کے انتظام میں سہولت ہونا، آسانیاں ہونا بلکہ کمیٹی بنتی ہے. مسجد کی جو ذمہ داریاں رہتی ہیں، جو انتظامات رہتے ہیں، اس کے اندر سہولت ہونا ہے مصلیوں کو آنے کے لیے، ان کے اس کے لیے کمیٹی بنائی جاتی ہے. ورنہ ہر ایک کا ذمہ دار ہے. ہر ایک مصلی جو مسجد میں آتا ہے وہ ذمہ دار ہے مسجد کا. ہر ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذمہ دار ہے مسجد کا. اس کو فکر کرنا ہے جس طرح اپنے گھر کی فکر کرتا ہے ہو، جس طرح اپنے کاروبار کی فکر کرتا ہے ہو، جس طرح اپنے بال بچوں کی فکر کرتا ہے ہو، جس طرح اپنے اہل و عیال کی فکر کرتا ہے ہو، اسی طرح اس کی ذمہ داری ہے خود کی کہ وہ مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرے. اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکر ہر ایک کی ذمہ داری. ہم اپنی جگہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی نہیں میری ذمہ داری نہیں ہے. کل پوچھا جائے گا اللہ کے سامنے. یہ مسجدیں آپ کے سامنے، اللہ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کے پوچھیں گے. اللہ کے سامنے آپ کو پوچھیں گے کہ مسجد جب ویران ہو رہی تھی، مسجد جب ختم ہو رہی تھی، تو تم نے اپنی طرف سے کیا کوشش اور محنت کی مسجد کو آباد کرنے. میں تو اپنے کاروبار میں مصروف، میں تو اپنے گھر بار میں مصروف. سوچے نے اپنے اپنے کام اس میں مصروف، تو مسجد کو کون دیکھے گا؟ بہت سے لوگ واقعہ سورہ فیل کا واقعہ بیان کر دیتے. علم ترا کہ خانہ کعبہ کو جب ڈھانے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا قول بھیج دیا. اس وقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے وہ مناسب سمجھا تو وہاں پر بھیجا دیا.
اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے اور ہر چیز پہ قادر اللہ تعالیٰ، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن تم اپنی طرف سے کیا کرے یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں اللہ۔ تم اللہ کے بندے، اللہ پہ تمہارا ایمان ہے، قرآن و حدیث پہ تمہارا ایمان ہے، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمہارا ایمان ہے، تم کلمہ پڑھنے والے ہو، تو تم اپنی طرف سے، اپنی کوشش سے تم نے کیا محنت کی، کیا کوشش کی، اللہ کل خوش کرنے والا۔ مسجدیں اللہ کے سامنے بتائیں گی کہ اس نے مجھ کو آباد کرنے کی فکر کی تھی اور اس نے مجھ کو چھوڑ دیا۔ اللہ کا گھر جب آپ کے سامنے، اللہ کے سامنے آپ کی گواہی دیں گا، آپ کو ناراض، اللہ کو ناراض کرے، مسجد کو ناراض کرے، آپ یہ مسجد اللہ کا گھر اللہ کے سامنے اگر اپنا مطالبہ پیش کرے گا کہ میرا حق انہوں نے ادا نہیں کیا ہے، تو بتائیے پھر آپ کیا جواب دیں گے اللہ؟ کیا آپ کا اتنا کہہ دینا چھوٹ جائے گا آپ کے لیے کافی ہو جائے گا کہ بھائی میں تو مسجد کا ذمہ دار نہیں تھا، بھائی میرے کو تو کچھ ضرورت ہی نہیں تھی، بھائی میری فیملی بہت زیادہ تھی تو میں ان کی فکروں میں لگ گیا تھا، میرا کام بہت بڑا ہوا تھا بزنس، اس واسطے میں مسجد کی فکر نہیں کر رہا۔ آپ کا یہ کہنا کیا کافی ہو جائے گا اللہ کے پاس؟ بتائیے آپ۔ بھائی میں اپنی ذمہ داری سے، میرے کو اللہ جو دیا تھا میں اس کو مسجد میں یہ لگا دیا، میں وہ لگا دیا، وہ تو لگانا ہے، اس کا اجر و ثواب آپ کو الگ سے ملے گا۔ آپ کو، آپ مسجد میں ایک جھاڑو بھی لائیں گے اس کا بھی اجر و ثواب اللہ آپ کو دے گا، مسجد میں آپ لائٹ کا ایک گولا لگائیں گے آپ، اس کا بھی اجر و ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ لیکن مسجد کو آباد کرنے کے لیے کیا کریں آپ، وہ بتائیے آپ ذریعہ بن کے کتنے لوگوں کو مسجد میں لائے، آپ ذریعہ بن کے کتنے لوگوں کو مسجد کا نمازی مصلی بنایا، وہ بتائیے۔ لینے بیٹھے چندہ تو غیر ایمان والے بھی آپ سے زیادہ دینے کو تیار رہتے ہیں، پیسہ لگانا تو وہ نہیں ہے، پیسہ اللہ آپ کو دیا ہے آپ لگائیے، اللہ کے گھر کی فکر کے لیے محنت کر رہے ہیں آپ، الحمدللہ اللہ اس کے اوپر ایک ایک اور وقت، ایک ایک لمحہ جو آپ کا مسجد کے اندر گزر رہا ہے، مسجد کو کچھ بھی کوشش کر رہے ہیں آپ اس کو سجانے کی، سنوارنے کی، اس کے اوپر آپ کو اللہ تعالیٰ ہر ایک لمحہ جو لگ رہا ہے آپ کا، ایک ایک پیسہ جو آپ کا لگ رہا ہے حلال کا، اللہ اس کے اوپر آپ کو اجر و ثواب دے گا، ضرور دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مسجد آباد کرنے کے لیے کیا کرے، وہ اصل مسئلہ ہے نا۔ شاندار مسجد بنا دی ہے، سب کچھ کر دیے، وہاں مصلی نہیں ہے تو کیا فائدہ بتائیے؟ گھر بڑا عالیشان بنا دیے، گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی انسانیت نہیں ہے، تو گھر آباد کہاں ہوا بتائیے؟ تو ہر ایک جنا کرنا ہے اس کے لیے فکر، کوئی ذمہ دار کسی کے اوپر چھوڑ دے نہیں سکتا ہے، ہر ایک جنا جو بھی کرنا پڑا ہے اس کو ذمہ داری ہے، صرف مرد حضرات نہیں، کان کھول کے سن لیجیے، عورتیں بھی ذمہ دار ہیں مسجد کو آباد کرنے کے لیے، وہ کوشش اور محنت کر کے اپنے گھروں سے اپنی اولادوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو مسجد کو بھیجانا ان کی ذمہ داری ہے۔ کام پہ لے گئے، پیسے نہ لائے تو کیسا اٹھنا ہوتا، پھر ویسے ہی وہی بچہ جب نماز کو نہیں جا رہا، وہی شوہر جب نماز کو نہیں جا رہا، وہی باپ جب نماز کو نہیں جا رہا، تو پھر اس کے لیے کیوں اٹھانا نہیں ہو رہا آپ کا، کیوں پکارنا نہیں ہو رہا آپ کا؟ اگر آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے، آپ کی ذرا اپنے آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے سورسز دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، اگر اس کا صحیح استعمال کر کے آپ اپنی اولاد کو نمازی بنائیں گے، مسجد کو بھیجانے والے بنائیں گے، آپ اپنے شوہروں کو مسجد کو بھیجانے والے بنیں گے، آپ اپنے باپ کو مسجد کو بھیجانے والے بنیں گے، تو پھر مسجد جو آباد ہوگی اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ اگر نہیں تو پھر آپ بھی ذمہ دار، مرد ہی نہیں عورت بھی ذمہ دار، ثواب کے اندر دونوں کو اجر و ثواب دے رہا۔ تو ہماری کوشش جو محنت ہوتی ہے، پیار سے، محبت سے اپنے اولادوں کو مسجد کو بھیجانے کا ذریعہ بنے، مسجد کو آباد کرنے کا ذریعہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کھول کے سن لیجیے حدیث کو، نمازیوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا بات، جو نماز نہیں پڑھتے ان کا تو کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانے، جو نماز پڑھنے والے ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند جوانوں سے کہوں کہ فیول لے کے آئے، ایندھن لے کے آئے، جلانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لائیں، اور میں ان گھروں کو جا کے جلا دوں جو بنا کسی وجہ کے مسجد کو چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، گھروں میں پڑھ لے رہے نماز، مسجد کو نہیں جا رہے تو گھروں کو جلانے کی بات بول رہے اللہ کے رسول، جو نماز ہی نہیں پڑھا اس کے لیے کیا ہوں گے یہ بتائیے آپ، جو اپنی دکانوں میں مصروف، جو اپنے بیوی بچوں میں مصروف،
جو اپنی اولادوں میں مصروف، کاروباروں میں، پڑھائیوں میں اس میں مصروف ہو کے مسجد کو ہی نہیں جا رہے، جو نمازی نہیں پڑھے سرے سے، ان کا کیا معاملہ ہوگا اللہ کے؟ اس کے بارے میں کیسی وعید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم فکر ہی نہیں کریں، ایک ٹائم پڑھ لیا بس ہو گیا، 2 ٹائم پڑھ لیا بس ہو گیا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ جتنے مصلی ہیں بستی میں، جتنے لوگ رہتے ہیں، بالغ مسجد میں نماز ادا کرنا ہے، سنتیں، نوافل دوسری ہیں وہ گھروں میں پڑھنا ہے، گھر کو بھی ویران نہیں بنانا۔ اب ہمارے کو ماحول نہیں ملتا، گھر میں سکون نہیں ملتا، مسجد میں آ کے سنتیں پڑھ لیتے، لیکن فرض تو مسجد میں پڑھنا ہے۔ کسی وجہ سے مجبوری ہے، شرعی مجبوری ہے، آپ کی جان کا خطرہ ہے، آپ کو نقصان ہونے کا ذریعہ وہ ہے، تو آپ جب اس ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو پڑھنے والوں کی بات ہے، میرے بھائی جو نہیں پڑھنے والے ہیں ان کا مانو، اس کی بات کیا ہوگی؟ آپ کا کام کل قیامت میں رکاوٹ نہیں بنے گا آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ آپ کی اپنی ذمہ داری گھر کی جہنم سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہوئی، ذمہ داری نبھانا ہے۔ ایک شوہر ہونے کے ناطے، ایک باپ ہونے کے ناطے، ایک اولاد ہونے کے ناطے آپ کی جو ذمہ داری ہے الحمدللہ آپ نبھا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ایک ایمان والے ہونے کے ناطے، ایک بستی میں رہنے والے ہونے کے ناطے مسجد کو آباد کرنے کی بھی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اس کی بھی آپ کو فکر کرنا ہے۔ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ اور یہ فکر صرف امام صاحب، صدر صاحب، مؤذن صاحب کی ذمہ داری نہیں، ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ فکریں کریں، نمازوں کی مسجدوں کو آباد کریں، ہمارا گھر آباد رہے گا، ہماری نسل آباد رہے گی۔ اگر اس کے اوپر فکر نہیں ہوگی تو پھر جیسے اور بستیاں ویران ہو چکے ہیں، یہیں ہمارے علاقے میں کئی علاقے تھے، کہاں ہیں آپ؟ کیا ہے آبادی وہاں کی؟ ویسے ہی ہوگا، جب آپ اللہ کے گھر کی فکر نہیں کریں گے تو پھر اللہ بھی آپ کی فکر نہیں کرے گا۔ آپ اللہ کے گھر کی فکر نہیں کریں گے، اللہ آپ کے کاروبار کی فکر نہیں کرے گا، اللہ آپ کی اولاد کی فکر نہیں کرے گا، اللہ آپ کے اہل و عیال کی فکر نہیں کرے گا، اللہ آپ کے خاندان کی فکر نہیں کرے گا، اللہ آپ کی خود کی فکر نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا حال میں، تو پھر لیو یوں تو علاقہ کھاتے رہو۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکر ہے، محنت کوشش کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے، اور اس کے اوپر جو نتیجہ نکلے گا وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو ہم مسجدوں کو آباد کرنے کی اولین ترجیح دیں، اپنے آپ کو فکر مند بنائیں کہ میں پابندی سے مسجد کو نماز پڑھنے والا بنوں، میری اولاد مسجد میں نماز پڑھنے والی بنے، میری خواتین جو ہے، میری بہنیں ہیں، میری اولادیں ہیں، اور جو خواتین میں آتی ہیں وہ گھر میں نماز پابندی سے پڑھنے والی بنے، اس کی فکر۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، 5 وقت کی نماز، 4 ٹائم کی، 3 ٹائم کی، جمعے میں 8 دن میں 1 دن کی نماز، یا عیدین میں سال میں 2 ٹائم کی نماز اللہ نے فرض کی۔ روزانہ ہر ایک مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہے، 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، اس کا اہتمام ہونا ضروری ہے۔